اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی مصنف کی اصل عبارت میں خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مصنف کی عبارت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ خوب الحمدللہ، مصنف نے صرف الحمدللہ کہا تھا، لیکن جناب محشی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا کہ مصنف یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ تمام حمد، گویا کہ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام حمد منحصر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اور ساتھ ساتھ میں علت بھی بیان کر رہے ہیں مصنف اس الحمدللہ میں کہ بھائی کیوں تمام حمد منحصر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس لیے کہ وہ تمام صفات کا، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ صفات تو کہیں یہاں پر لکھا نہیں ہوا، یہاں تو صرف للہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ لفظ اللہ دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر کہ جو تمام ہاں، یہ کہ جو ہے نا، اس کہ جو نے جو ہے ہمارا کیا کیا ہے، مسئلے کو حل کیا ہے کہ گویا کہ مصنف علت کو جو ہے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ابھی میں نے جیسا کہ ان کو اشارہ کیا اب آپ لوگوں کو بھی کہ تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کہوں اکرم زیدن، زید کا اکرام کرے، تو یہاں پر صرف آپ نے ذات کو ذکر کیا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے اکرام کرنا ہے، اکرام کریے بھائی۔ دوسرے میں کیا کہا آپ نے؟ اکرم عالمن، عالم کا اکرام کرے، تو یہاں پر صرف وصف کو ذکر کر کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس بنیاد پر اس کا اکرام کرنا ہے بھائی۔ جیسے کل والی میں مثال اکرم استادن، کس کا اکرام کرے؟ استاد کا، تو آگے والا سمجھ جائے گا یہاں شخص مہم نہیں ہے، بلکہ کیونکہ عالم ہے، کیونکہ استاد ہے، اس وجہ سے اکرام کرے۔ ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ کہیں گے اکرم زیدن العالم، اکرام کرے زید کا جو کہ عالم ہے۔ تو یہاں پر ڈائریکٹ تو دوسرے والے سے پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی یہاں پر واقع اس کے علم کی وجہ سے اکرام کیا جا رہا ہے، لیکن اشعار پایا جا رہا ہے۔ اور ہماری جو یہ والی مثال ہے وہ کون سی والی ہے آقا جان؟ تیسری والی ہے کہ یہاں پر ذات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ذات دلالت کرتی ہے کس کے اوپر؟ صفت پر۔ تو گویا کہ یہاں پر اس وجہ سے دیکھیں مصنف محشی نے کیا کہا، محشی کے فکانہ کا دعویٰ نہیں کہا دعویٰ، نہیں کہا دعویٰ، کیا کہا؟ کا دعویٰ۔ گویا کہ یہاں پر مصنف نے اپنی بات کو جو پیش کیا ہے وہ بینہ اور برہان کے ساتھ پیش کیا، گویا کہ۔ لیکن اگر فقط صفت ہوتی سیدنا تو کیا ہو جاتا؟ وہ گویا نہیں کہتے، وہ کہتے نہیں اسی وجہ سے۔ ہاں، یہ اس پہ غور کریں۔ تو یہ ہماری اس کی بات، اس کے بعد بات آگے بڑھی جو ہاں اس پہ جو ہے غور کرے، اگر تھوڑا اس انداز سے اگر اس بحث کو، ہدایت والی بحث کو اگر ہم لوگ آگے لے کے چلے تو اور زیادہ جو اس میں سے میں نے الذی پر آپ لوگ کو روک دیا، میں کہا کوئی بات نہیں الذی پر روکے، میں آج انشاءاللہ دیکھیں آقا جان لفظ ہدایت کے بارے میں کہ لفظ ہدایت کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمین میں اس میں جو ہے اختلاف ہے، 4 قول جو ہے اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں، غور سے سنیے۔ یہاں پر 3 قول کا ذکر ہوا ہے، چوتھے قول کا کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہوا ہے۔ تو وہ 3 قول کون سے؟ سنیے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ہے معتزلہ کا قول، کہ معتزلہ قول کیا ہے؟ پہلا والا کہ لفظ ہدایت اس کا معنی کیا ہے؟ دلالت موصلہ، ہاتھ پکڑ کے پہنچا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ معتزلہ نے۔ آگے بڑھے اشاعرہ نے، کہ مصنف اشاعرہ ہے لیکن بہرحال ان کی بات کو نہیں مانا مصنف نے، مصنف اشاعرہ میں سے ہے، مصنف مؤلف تو محشی تو پہلے بتایا شیعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اشاعرہ نے کیا کہا؟ نہیں، ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق ہے، صرف راستہ دکھانا ہے فقط۔ یہ کون سا قول ہو گیا آقا جان؟ دوسرا قول، ابھی سنتے چلیے۔ تیسرا قول مصنف ہے کہ جو آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، کہا بھائی نہیں، مشترک لفظی ہے، یعنی لفظ عین جیسے 70 معنی کے لیے وضع ہوا ہے نا، ویسے لفظ ہدایت اس کے لیے بھی وضع ہوا ہے، قرینے سے پتہ چلے گا، اس کے لیے بھی حقیقتاً وضع ہوا ہے، قرینے سے پتہ چلے گا، یعنی دونوں کے لیے وضع ہوا ہے۔ یہ کون سا قول ہوگا؟ تیسرا قول۔ یہ 3 قول اس کتاب میں آیا، چوتھا قول یہاں پر، دوسرا قول اشاعرہ، تیسرا مصنف بھی اشاعرہ میں سے ہے، لیکن بہرحال پھنس گئے تو انہوں نے جو ہے معاملے کو صحیح کیا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں اشاعرہ ابھی سے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے چل کے ایک بہت بڑا یعنی گویا کہ ایک اعتقادی مسئلہ اشاعرہ اور جو ہے شیعوں کے درمیان میں آنے والا ہے، اس کی بنیاد پر بہت ساری باتیں آئے گی، ابھی سے اس وجہ سے جو ہے یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر یہ جو ہم لوگ نے کہا کہ
جی بولیے. جو کام معتزلہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا مطلب ہے ہاتھ پکڑا کے پہنچانا، بس مطلب اسی پہ صرف کرانا. جی 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 اشارے والے کو وہ ہدایت نہیں مانتے. اصلاً اگر وہ ہوگا تو مجازی ہوگا، حقیقی نہیں ہو سکتا. اب آئیے اشاعرہ نے کیا کہا فقط راستہ، پہلا والا ہے ہی نہیں، اگر ہوگا تو مجازی ہو سکتا ہے وگرنہ حقیقی نہیں ہے. حقیقی فقط کس کے لیے آغا جان؟ لفظ اسد فقط حیوان مفترس کے لیے. اگر رجل شجاع کے لیے اگر آپ دیکھیں تو وہ قرینے کی وجہ سے مجاز ہے، حقیقی نہیں. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ لیکن مصنف نے کہا نہیں. مصنف کیا کہنا چاہ رہے؟ اس کے لیے بھی حقیقی ہے، اس کے لیے بھی حقیقی ہے. جیسے لفظ عین مشترک لفظی. یہ تین قول سمجھ میں آیا آغا جان؟ ٹھیک ہے. چوتھا قول جو شیخ بہا علیہ الرحمہ کا ہے، سمدیہ والے شیخ بہائی، ان کا قول ہے مشترک معنوی ہے. انہوں نے کہا بھائی مشترک معنوی ہے. خوب، کون ہے آپ لوگوں میں سے؟ تقریباً سبھی نے، البتہ یہ دوستہ یہ دو ان کو چھوڑ کے جو منطق ہم سے جن لوگوں نے پڑھا ہے، ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مختصر مشترک والی بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ کیا فرق ہے مشترک لفظی اور مشترک معنوی میں. کون بتائے گا آپ لوگوں میں سے؟ اب بے حد دقیق ہے آغا جان، یعنی مشترک لفظی اور مشترک معنوی ہمیشہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. جب بھی آپ اصول یا بڑی کتاب والے اساتذہ پڑھیں گے کہ یہاں اشتراک پایا جا رہا ہے، یہاں پر اشتراک ہے، تو فوراً ذہن میں آئے کون سا اشتراک ہے. اب بے حد ضروری ہے یہ دونوں اشتراک لفظی اور معنوی کو جاننا. خوب میں بیان کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. کم مشترک لفظی کسے کہتے ہیں آغا جان؟ ایک لفظ ہے، کئی معنی ہے، اور تمام معانی کے لیے علیحدہ وضع ہوا ہے. ہر معانی جتنے بھی معنی ہیں سب کے لیے علیحدہ وضع ہوا، سب کے لیے وضع ہوا ہے، سب اس کا معنی حقیقی ہے. اسے کیا کہتے ہیں سیدنا؟ مشترک لفظی. ایک لفظ متعدد معنی سب کے لیے وضع ہوا ہے، سب کے لیے وضع ہوا ہے. ہاں، نہ کہ اس میں مجاز ہے تو اس میں نہ سب کے لیے وضع ہوا ہے. اسے کہتے ہیں مشترک لفظی. ایک لفظ کئی معنی سب کے لیے وضع ہوا ہے. لیکن مشترک معنوی سنیے. اب مشترک معنوی کا دوسرا نام جب میں تعریف کروں گا آپ حضرات بتائیے اس کا دوسرا نام کیا ہے منطق میں. پہلے تعریف سنیں. لفظ ایک، معنی ایک، مصادق کثیر. لفظ ایک، معنی ایک، مصادق کثیر. اس کا دوسرا نام کیا ہو جائے گا مشترک معنوی کا؟ لفظ ایک، معنی ایک. جیسے لفظ رجل، معنی رجولیت، مصادق کثیر. دوسرا نام نہیں ہو ہی نہیں سکتا. منقول و مجاز میں، منقول و مجاز میں بس دو معنی ہونا چاہیے. یہاں پر کہہ رہے ہو لفظ ایک، معنی ایک. اس کا دوسرا نام کلی ہے. کلی مشترک معنوی یعنی کلی کی تعریف کریے. کلی وہ ہے وہ مفہوم کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق آدی کے ساتھ، یعنی ایک معنی ہے اور اس کے افراد اتنے زیادہ ہے کہ ایک سے زیادہ پر صادق آ سکتا ہو. یہ مختص کی قسموں میں سے. مختص ایک لفظ ایک معنی، اس کی دو قسمیں، کلی اور جزئی. کلی اور جزئی کس کی قسموں میں سے؟ مختص ایک لفظ ایک معنی. لیکن اب دیکھنا پڑے گا اگر مصداق ایک ہے، لفظ ایک، معنی ایک، مصداق ایک، ہو جائے گا جزئی. لفظ ایک، معنی ایک، مصادق کثیر، ہو جائے گا کلی، کہ جس کا دوسرا نام کیا ہے بولیے؟ مشترک معنی. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال ہمیں فعلاً شیخ بہائی کے قول سے یہاں پر کوئی ربط، کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال یہ تین قول یہاں پر ذکر ہوا ہے. آئیے غور سے سنیے آغا جان. تقریباً اب جب کہ یہ اس انداز سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب ایک نیا پہلو آپ کے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، میرے طرف غور کریں آپ. بھائی معتزلہ کا کون سا معنی ہے؟ پہلا والا ہے نا. کون سا والا؟ پہلا والا. اشاعرہ نے پہلی والی آیت کو، ان عوام سمود فادینا، اشاعرہ نے پہلی والی آیت کو پیش کر کے کہا کہ آپ کا معنی باطل ہے. اشاعرہ نے پہلی والی آیت کو پیش کر کے کہا بھائی آپ بولیے آپ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ کہ ہدایت کا معنی ہے کہ ہاتھ پکڑا کے جو ہے وہاں پہنچا دے. خوب، سوال معتزلہ سے، اگر ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا دے ضلالت معنی رکھتی نہیں رکھتی؟ کہ نہیں معنی نہیں رکھتی. کہ یہ لیجیے اس قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے بتا دے. کیونکہ آپ کے نزدیک ہدایت کا معنی نہیں ہے مگر موصلہ. یہاں پر اگر کہے کہ ہم نے، میں پروردگار نے ان لوگوں کی ہدایت کی تھی، ہدایت آپ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہاں تک پہنچا دیا تھا. پھر بھی جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ضلالت کو اختیار کیا. کس کے مقابل میں؟ ہدایت کے مقابل. یعنی گمراہ ہو گئے. یعنی کیا مطلب؟ حرم میں بھی گئے اور بھٹک گئے. معنی نہیں رکھتا ہے آپ.
بس آپ کا معنی غلط، آپ کا معنی غلط۔ اب آئیے اشاعرہ، معتزلہ فوراً کھڑے ہوئے کس کے مقابل میں؟ اشاعرہ کے مقابل پر۔ ٹھیک ہے، آپ کا معنی ارادۃ الطریق، پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ جلدی بتائیے۔ اشاعرہ سے پوچھ رہے ہیں کبھی راستہ دکھانا ہے، خود خدا کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت، تو اصلا ہدایت ہی نہیں کر سکتا پیغمبر، ہدایت ہی نہیں کر سکتا کسی کی، حتیٰ کون سی والی؟ ارادۃ الطریق والی، کیونکہ پیغمبر کا کام ہی وہی ہے کہ نہیں کر سکتے۔ کہہ لیجیے آپ کو ہی مانا بات ہے۔ مصنف نے کہا کیا کروں میں، آخر کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ مصنف نے کہا مشترکون لفظی، وہ بھی معنی صحیح ہے، وہ بھی معنی صحیح ہے۔ پہلی والی آیت میں دوسرا والا معنی ہے، دوسری والی آیت میں نہ معتزلہ نہ اشاعرہ، بلکہ ایک تیسرا قول جو ہے مصنف نے کیا کیا جناب؟ ذکر کیا۔ فوراً جو ہے ادھر سے رضا عباس صاحب کھڑے ہو جائیں گے، نہیں مصنف کی بات کو نہیں مانا جا سکتا۔ کیوں مصنف کی بات کو نہیں مانا جا سکتا؟ کہ اس لیے کہ مشترک لفظی کے استعمال کرنے کے لیے ایک شرط پائی جاتی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ قرینہ ہونا چاہیے، قرینہ۔ آج کی گفتگو جو چلے گی وہ اسی بات پہ چلے گی۔ مصنف آپ کو بیان کریں گے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ معنی، اگر یہ ہوگا تو یہ معنی، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر شیخ بہائی علیہ الرحمہ ہوتے تو جو مصنف نے جو قرائن ذکر کیے ہیں وہ آ کر ان کے قرائن پر اعتراض کرتے کہ بھائی یہ آپ کے جتنے بھی قرائن ہیں یہ سب غلط ہے، قاعدہ کلی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کا مشترک لفظی صحیح نہیں ہے، بس جو میں نے کہا ہے مشترک معنوی وہ صحیح ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں کے کوئی شیخ بھائی نہیں ہے بھیا، تو اسی وجہ سے ہم یہیں پر رک جائیں گے جو مصنف نے بیان کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ وہ آتے تو کیا کرتے کہ بھائی آپ نے جو بتایا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، بس ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، فعلاً جو ہے یہاں پر جو لکھا ہو مشترک معنوی، مشترک معنوی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہو جائے گا لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، یعنی رہنمائی کرنا۔ رہنمائی دو طریقے کی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو، جی جی ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہو، نہ کہ کوئی جو ہے قرینے اڑینے کا جو ہے آپ کو محتاج ہونا ہے، کوئی قرینے کا احتیاج نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں عبارت کو دیکھیں، والذی یفہم من کلام المصنف، مصنف سمجھ گئے نا آقا جان؟ ہاں، تفتازانی صاحب، تفتازانی صاحب نے کہ کلام سے یہ بات ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی، کس میں، کہاں پر انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ فی حاشیۃ الکشاف۔ کشاف کس کی کتاب ہے؟ زمخشری۔ یہ بھی تفسیر کشاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تفسیر کشاف میں کہ حاشیے میں مصنف نے کہ ایک بات سے جو ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ خوب، الذی مبتدا، کہاں ہے خبر؟ الذی مبتدا، خبر کون سا جملہ؟ یفہم، یفہم تو الذی کا جو ہے صلہ ہوگا، اور صلہ کا کوئی محلی اعرابی نہیں ہوتا ہے، سمجھ دیا؟ ہاں، ہوا۔ آقا یاد رکھیے ترکیب کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو نحو صرف پڑھنے کا فائدہ ہے کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے ان میں سے کون سے والے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اعراب کے ذریعے سے ترجمہ کیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں ترجمے کے ذریعے سے اعراب پتہ چلتا ہے۔ آپ لوگ خود اپنا فیصلہ کریں کہ آپ جو ہے کون سے والے ہیں، کہ آپ کو ترجمے کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں اعراب پتہ چلتا ہے، یا اعراب کے ذریعے سے جو ہے ترجمہ پتہ چلتا ہے۔ وہ آپ کا فیصلہ ہے کہ کون سا صحیح ہے، لیکن حقیقی تو یہی ہے کہ اگر دقیق اعراب پڑھیں گے تو ترجمہ صحیح ہو جائے گا، یعنی واقعاً صحیح ہے۔ آپ صحیح عبارت پڑھیے تاکہ ترجمہ صحیح ہو، نہ کہ ترجمہ صحیح کرے اور پھر بعد میں جو ہے عبارت صحیح ہو یا نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں، تو معلوم ہی نہیں ہے کہ صحیح ہوئی نہیں، آپ عبارت صحیح پڑھیے، یہ دقیق ہے، یعنی معلوم کرے۔ الذی جو یہاں پر آیا ہے وہ یفہم قطعاً اس کا جو ہے خبر نہیں ہو سکتی، اس کا صلہ ہے، صلہ کا محلی اعراب ہوتا ہی نہیں، سمجھیا جا کے پڑھیے۔ 7 جملے ہیں کہ جن کا محلی اعراب ہے، 7 وہ جملے کہ جن کا محلی اعراب نہیں ہے، ان کا جو ہے ان میں سے تیسرا چوتھا موصولہ، خود سمجھیا نہیں لکھایا۔ بہر والذی یفہم من کلام المصنف، وہ چیز کہ جو مصنف کے کلام سے جو حاشیہ کشاف میں بیان کیا اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ الذی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ ہوا، وہ چیز یہ ہے ان الہدایت لفظ مشترک لفظی، یہ لفظی اضافہ کرنا ضروری، پہلے میں نے بتایا تھا، یہ مشترک معنی مراد مشترک لفظی ہے، بین ہذین المعنیین، یعنی ان دونوں معنوں کو جو ہے کیا کیے ہوئے جناب؟ شامل کیے ہوئے۔ دیکھیں نیچے پاور کی 1 میں اگر آپ دیکھ لیں، یعنی ایصال اور اراءہ،
وقت تستعمل فی الایصال، بعض مرتبہ قرینے کے ذریعے سے ایصال میں استعمال ہوتا ہے، وقت تستعمل فی الاراء، بعض مرتبہ قرینے کے ذریعے سے کس میں استعمال ہوتا ہے جناب؟ اراء میں ہوتا ہے. آیا سمجھ میں آپ کو؟ جی جی دونوں میں ہو سکتا ہے لیکن قرینے کے ذریعے سے. ٹھیک، اب سنیے دیکھیے یہ جملہ وحینئذ یظہر اندفاع کلا النقضین، ایک وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ مِنَ الْبَيْنِ. دو لفظ مصنف نے استعمال کیے، پہلے والے کو کہا دافع، دوسرے والے کو کہا رافع. عجیب ہے، ایک جگہ لفظ دافع استعمال کیا، ایک جگہ لفظ رافع استعمال کیا. اب کیا فرق ہے رفع و دفع میں؟ پڑھیں گے انشاءاللہ اصول میں، لیکن یہاں پہ یہ بھی سنتے ہوئے جائے یہاں سے تاکہ مطلب سمجھ میں آئے، اگر مطلب سمجھ میں آئے کہ بھائی رفع و دفع میں کیا فرق ہے. توجہ کرے، اگر چور گھر میں داخل ہو جائے اس کو باہر نکالا جائے اس کو رفع کہا جاتا ہے، لیکن ابھی چور کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر روکا جائے اسے دفع کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جو بارڈر پر دشمنوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے کہتے بھائی یہ دفاع کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہے رفع کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں جناب؟ دفاع کرے. دفاع یعنی کیا مطلب؟ یعنی ابھی اس کو اندر ہی نہیں آنے دے رہے، یعنی پہلے ہی سے روک دے رہے ہیں مشکل کو. اب دیکھیں مصنف کی بات سنیے، وحینئذ یظہر الاندفاع کلا النقضین، یہ مت کہیے کہ وہ دونوں نقضیں پیش آ گئی تھی اس کو رفع کیا گیا. اصلاً یہ جو مصنف نے مشترک لفظی کا جو معنی ہے اس سے کیا ہو گیا آغا جان؟ اصلاً وہ نقض پیش آئے گی ہی نہیں کہ ہمیں اسے کیا کرنا پڑے؟ رفع کرنا پڑے، رفع کرنا پڑے. کیا سمجھ میں آیا آغا جان؟ کیوں کہا دافع؟ کیوں کہا مصنف نے دفع؟ یعنی جب اگر محشی نے اگر آپ نے اس کو مشترک لفظی مان لیا، یعنی ایک پہلی والی آیت میں دوسرا والا مانا، دوسری والی آیت میں پہلا والا مانا، تو اصل بتائیے نقض پیش آ رہی ہے کیا؟ اصل نقض ہی پیش نہیں آئے گی کہ آپ کو اس کو کیا کرنا پڑے؟ رفع کرنا پڑے، دفع ہو چکی ہے. لیکن اب آگے کیا کہا؟ فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ مِنَ الْبَيْنِ، یہاں پر نہیں کہا يَدْتَفِعُ مثلا يَتَّفِعُ الخلاف من البین. یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں معتزلہ اور اشاعرہ میں اختلاف پایا جا رہا ہے. کیونکہ اختلاف پایا جا رہا ہے اس قول کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ مِنْ بَيْنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشَاعِرَةِ، یعنی اس قول کی بنیاد پر اختلاف کیا ہوں گے جناب؟ دور ہوں گے، نہ دفع ہوں گے، کیونکہ اختلاف بولیے پایا جا رہا ہے. اختلاف کیا ہے جناب؟ پایا جا رہا ہے. بات ہے انشاءاللہ ٹھیک. اب آئیے مصنف، آپ نے کیا فرمایا؟ مشترک لفظی کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس کا؟ بسم اللہ قرینہ شروع کریے، بغیر قرینے کی آپ کی بات نہیں مان سکتے. فرماتے وَمَحْصُولُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي تِلْكَ الْحَاشِيَةِ. مدرسہ آجاء مسلم نجات میں جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے وہاں عبارت پڑھنے ہی سے پہچان لیتے کہ اس کو صرفی یا نحوی جو ہے طریقہ آتا ہے نہیں آتا. اگر میں یہاں یوں پڑھتا محصول کلام المصنف فی تلک الحاشیۃ ان الہدایۃ لفظ یتعدی الی آخر، وہ کہتے بھائی جائیے، آپ کو اصلا آپ کو عبارت پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، اصلا عبارت پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے. آپ ترجمہ چھوڑ دیجئے، ترکیب چھوڑ دیجئے، ابھی اصلا عبارت پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے. عبارت یوں پڑھنا ہے تاکہ وہ صرف عبارت پڑھنے سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو پتہ ہے کہاں مبتدا کہاں خبر ہے. محصول کلام المصنف فی تلک الحاشیہ ان الہدایۃ لفظ یتعدی الی المفعول الثانی. ہاں یہ جو میں نے رک کے پھر دوبارہ شروع کیا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں ابھی تک جو کچھ تھا وہ مبتدا کے جو ہے نا متعلقات کی گفتگو چل رہی تھی، ابھی تک خبر نہیں آئی تھی. پھر رک کر اب جو شروع کیا اب خبر کی گفتگو شروع ہو گئی. اور سیم پچھلی عبارت بھی ایسی والذی یفہم من کلام المصنف فی حاشیۃ الکشاف، ویرگل کیوں لگا ہوا ہے؟ کوما کیوں لگا ہوا ہے؟ آغا جان آپ تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے اسکول میں. ایسا کوما کہاں لگتا ہے آغا؟ کوما کہاں لگتا ہے؟ یعنی جی ظاہر سی بات ہے جی، فل اسٹاپ نہیں ہے، کوما ہے. جی کوما لگا ہوا ہے، یعنی یہاں رکے، اب آ کے جو ہے آگے والی بات کو پڑھ دے. کوما لگا ہوا ہے.
ہاں دیکھیں میں محصول کا مصنف یعنی مصنف کے کلام کا خلاصہ کس چیز میں فی تلک الحاشیہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یعنی محشی جو ہے بیان کر رہے ہیں کیا محصول ہے، کیا نتیجہ کا یہ ہے ان الہدایہ لفظ ہدایہ لفظ ہدایہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو متعدی ہوتا ہے دو مفعول کی طرف. کتنے مفعول آگا؟ دو مفعول. پہلا والا مفعول تو ڈائریکٹ ہوگا ہمیشہ. پہلا والا مفعول کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ. وہ ہمارا قرینہ نہیں بنے گا. مفعول ثانی ہمارا قرینہ بنے گا کہ معنی اول معنی ثانی ہے. ہاں لفظ یتعدی الی المفعول الثانی تارۃ بنفسہ، بعض مرتبہ مفعول ثانی کو ڈائریکٹ قبول کرے گا بغیر کسی حرف جر کے، بغیر کسی حرف جر کے ڈائریکٹ مفعول اول کو تو ڈائریکٹ قبول کرے گا متعدی بنفسہ. اگر دوسرے والے کو بھی ڈائریکٹ بغیر کسی حرف جر کے واسطے سے اگر قبول کرے، یا ایک یہ صورت ہے. ٹھیک ہے دیکھیں لفظ ہدایت وہ لفظ ہے کہ جو متعدی ہوتا ہے کس کی طرف؟ مفعول ثانی کی طرف. تارتن بے نفس یعنی کیا مطلب؟ بغیر کسی حرف جر کے واسطے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اہد فعل و فاعل، فعل امر آغا جان فعل و فاعل، انت کی ضمیر فاعل، نہ مفعول اول، الصراط المستقیم مفعول ثانی بغیر حرف جر کے واسطے سے. یہ پہلی بات. وہ کیا فائدہ ہے ابھی آ رہا ہے، ابھی قرینہ نہیں پتہ چل رہا ہے، ابھی نیچے بتائیں گے. دوسرا وتارتن بِإِلَى، بعض مرتبہ مفعول ثانی چاہتا ہے جناب لیکن کس کے ذریعے سے؟ حرف جر کے ذریعے. ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. جیسے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. خوب یہدی فعل، ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف فاعل، من مفعول اول، الی صراط المستقیم مفعول ثانی لیکن کس کے ذریعے سے؟ الی کے ذریعے سے. خوب ابھی بھی نہیں پتہ چلا قرینہ کیا ہے. تیسرا وتارتن باللام، بعض مرتبہ مفعول ثانی چاہتا ہے لیکن کس کے ذریعے سے؟ لام. خوب ان ھذا القرآن یہدی، یہدی ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف وہ اس کا فاعل، اور یہاں پر قرینے کی بنیاد پر لفظ ناس جو مفعول اول ہے اس کو محذوف کر دیا گیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی الناس للتی ہی اقوم. اور مفعول اول کیا ہے؟ ناس ہے جو قرینے کی بنیاد پر حذف کر دیا گیا ہے. مفعول ثانی کا ہے؟ للتی ہی اقوم. خوب یہاں پر مفعول ثانی ڈائریکٹ کیا چاہا ہے اس نے؟ نہیں، حرف کہا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیسے قرینہ؟ جواب فَمَانَاهَا عَلَى الْإِسْتِعْمَالِ الْأَوَّلِ هُوَ الْإِيصَالِ. اگر ڈائریکٹ مفعول چاہے گا تو یہ دوسرا والا، اول والا تو ہمیشہ ڈائریکٹ ہے نا، اس سے تو وہ قرینہ نہیں ہے. قرینہ کب ہے؟ جب دوسرا والا ڈائریکٹ مفعول بنے. مفعول ثانی اگر ڈائریکٹ آپ کا مفعول بن رہا ہے بغیر حرف جر کے، یہاں پر بمعنی ایصال ہے. یعنی کس کے؟ یعنی معتزلہ والا، یعنی معنی ایصال ہے. مشترک لفظی ہے نا، قرینہ چاہیے. اگر ڈائریکٹ ہے تو بولیے تو یہاں پر ایصال یعنی ہاتھ پکڑا. کیونکہ ہم دعا کیا کرتے ہیں خدا مند عالم سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہماری ہدایت کر صراط مستقیم. یہ تھوڑی کہتے ہیں ہم روز نماز میں کہ خدایا جو ہے صرف جو ہے طریقہ بتا دے. نہ ہدایت کا مطلب کیا؟ ہاتھ پکڑ اور پہنچا دے. دعا تو ہماری یہ ہے نا آقا جان، جو ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، البتہ آپ جانتے ہیں اس کو دعا کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی. اس کو جو ہے قرآن کی نیت سے آپ کو پڑھنا ہے. پڑھیں گے آپ لوگ فقہ میں، لیکن ایک طریقے کی دعا تو ہے نا، تو خدایا ہدایت کر ہماری کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. خود صراط مستقیم کی طرف جو ہدایت ہے، یہاں پر کون سی ہدایت آپ خدا سے طلب کر رہے ہیں؟ بسم اللہ. کون سی ہدایت؟ یعنی ہاتھ پکڑ اور پہنچا دے. نہیں، یہی تو مصنف بتانا چاہ رہے ہیں. یہ مصنف یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ پکڑا اور پہنچا. دعا کا مطلب یہ ہے بھائی، کیونکہ وہ والے دوسرے والے راستے میں خطرہ ہے. ایسے راستے کو کون جو ہے دعا کرے گا؟ آپ بڑے معنی رکھتا ہے دوسرے والے راستے میں خطرہ ہے. کون؟ اب وہ خدا کا کام ہے. اب آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ وہ تو خدا کا کام ہے، ظاہر سی بات ہے وہ خدا کا کام ہے. یا اپنے نبی کو بھیج کے جو ہے کسی مومن کے جو ہے اس کو جو ہے کروا کے جو ہدایت کروا دے، وہ خدا کا کام ہو. جیسے ہو سکتا ہے جو ہے توفیقات، ابھی آگے چل کے آئے گا کہ خدا کی ہدایت کس چیز کے سب سے مہم اس میں توفیقات ہے. توفیقات بہترین چیز ہے. ابھی دیکھیں ابھی آئے گا. بہت خوب. اگر استعمال اول ہو تو وہاں پر ہاں استعمال اول یعنی کیا مطلب؟ یعنی مفعول ثانی اس کا جو ہے بغیر واسطے کے، تو یہاں پر کون سا معنی ہوگا؟ بولیے. یہاں پر ہمیشہ ایصال کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں ایصال یعنی ڈائریکٹ پہنچا دینا. وعلی الثانی یا ثانیین کہیے، ثانیین بہتر ہے. بریکٹ میں دیکھیں ثانیین لکھا ہے. ثانیین سے مراد کیا ہے آقا جان؟ دوسرے یعنی اگر الا اور لام کے ساتھ، یعنی حرف جر کے واسطے سے اگر ہو تو وہاں پر
बोलिए क्या पढ़ूं मैं, इराअतुत तरीक, क्योंकि अत्फ किसके ऊपर, ईसाल के ऊपर हुआ, इराअतुत तरीक, तो वहां पर कौन सा माना होगा आगा जान, दूसरा वाला माना होगा। ये किसका कौल है, ये किसका कौल है आगा जान? नहीं मुसन्निफ, जी 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 ठीक है जी, वहां पर अशायरा का था, लेकिन मुसन्निफ यूं कह रहे, मुसन्निफ ने कहा कि भाई दोनों माना के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, दोनों के लिए हकीकी है, दोनों के लिए हकीकी है। कैसे पता चलेगा, करीने के जरिए से पता चलेगा, है नहीं ऐसा, ठीक है। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं, आप जो है एक मर्तबा वो पिछली वाली जो है आयत की तरफ पलट के देखिए वाकई ऐसा है या नहीं। पहले वाली आयत में मुसन्निफ ने क्या कहा, पहली वाली आयत में कौन सा क्या होगा आगा जान बोलिए, वहां पर इराअत तरीक़ है ना, खूब वहां पर हदैना हम, मफूल अव्वल हम है, मफूल सानी ऐसा महजूफ है। ऐसा कैसे पता चले यहाँ पर इला है या नहीं है, लाम है या नहीं है, मफूल सानी बताइए क्या है, कायम। तो इसी वजह से मुसन्निफ वहां पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है ना जो भी मफूल सानी है वो महजूफ है और किसके साथ है, हर्फ जर के साथ, यही कहना पड़ेगा मुसन्निफ। नीचे वाले में आइए, इन्नका ला तहदी मन, और यहाँ तो मामला जो है हुआ, सही हुआ नहीं, सेट हुआ नहीं हुआ, या नहीं हो पाया, बोलिए यहाँ पर क्या है, मफूल अव्वल क्या है, ला तहदी फिल फाइल, मन अहबब्ता या मफूल अव्वल, मफूल सानी यहाँ पे महजूफ है, वो क्या है भैया, यहाँ पर मुसन्निफ क्या कहेंगे, यहाँ बगैर हर्फ जर के समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यानी गोया कि मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, धीरे धीरे शेख बहा की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ मैं, धीरे धीरे उधर आप चले जाएंगे। भाई मुसन्निफ ने क्या कहा, ठीक, इन्ना हदैनाहु सबीला, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अगर यहाँ पर इन्ना हदैनाहु सबीला, यहाँ पर सबीला मेरे तरफ देखिए आगा मफूल सानी है, बगैर बगैर, अब इसके एतबार से मुसन्निफ के एतबार से कौन सा होगा, जल्दी बोलिए, ईसाल, तो फिर इम्मा शाकिर और कफूरा कहाँ से आ जाएगा, कफूरा। अभी खुद मुसन्निफ ने आगा कफूरा कैसे होगा, अगर हिदायत का माना माने अव्वल होगा तो कफूरा माना ही नहीं रखता है। इन्ना हदैनाहु नजदैन, हमने हिदायत कर दी दो नजद की, दो नजद का खैर और शर, यहाँ पर भी डायरेक्ट है, तो आया नाउजुबिल्लाह खुदा वंद आलम अगर हिदायत कर रहा है बेमाने अव्वल हो, यानी खुदा वंद आलम ने डायरेक्ट खैर की तरफ भी पहुंचाया और डायरेक्ट अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु, सब खत्म मुसन्निफ की बात, पूरा फातिहा हो गया मुसन्निफ की बात। मैं नहीं चाह रहा था, बहरहाल ये कि एक इशारा जो है मैं करता चलूँ, क्योंकि हमें जो है हाशिया को थोड़ी बातिल करना है, हमें तो यही पढ़ना है, लेकिन सिर्फ इशारा में करते हुए कि भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर कोई कौल कह रहा है तो फ़ौरन उसकी बात को जो है सुन ले और जो है हाँ भाई यही जो कह रहा है सही है, नहीं, आदमी इस पर जो है गौर, ठीक है ना। बर बस ये मुसन्निफ ने जो अरीना करीना बताया ये सब जो है अपनी दिमाग का खेल है। खूब हत्ता अभी आप ये देखें, मेरे तरफ देखें आगा खुद, ये बहुत गौर जी जी नहीं, ये देखिए वह महसूलो कलामिल मुसन्निफ फी तिलकल हाशिया, हाँ ये है, बहुत गौर करें आगा जान। अभी हम इत्तेफाक से हमसे मुसन्निफ की गुफ्तगू चल रहा है, ठीक है, हाशिया किसका है, हमेशा उनका है, लेकिन यहाँ पर हाशिया वाले खुद मुसन्निफ की बात को पेश कर रहे हैं, अशायरा जो मुसन्निफ अशायरा में से, बात वाज़ेह आगा जान। हाँ अभी इंसाफ से बताया आगा जान, इंसाफ से मेरे तरफ देखिए भाई, इधर देखिए आप, अभी मैंने दो आयत आपके सामने पेश की कि जहां पर डायरेक्ट है लेकिन वहां पर माने अव्वल नहीं हो सकता बल्कि माने सानी है। अभी इंसाफ से आप बताएं दूसरे वाले में कौन सा माना बेहतर लग रहा है आपको, मुसन्निफ के एतबार से कौन सा माना है दूसरे वाले में, दूसरी वाली आयत में जो यहाँ पर लिखी है, वल्लाहु यहदी मन यशा इला सिरातिन मुस्तकीम, ये वाली में, हाँ मुसन्निफ के एतबार से कौन सा है, इराअतुत तरीक़ है, लेकिन इंसाफ से बताए कि यहाँ पर कौन सा माना आपको समझ में आ रहा है। पहला वाला है मेरे भाई, इसलिए कि मैयशा ये बता रहा है, खुदा ने तो कह दिया इन्ना हदैनाहु सबील, अगर सबके लिए खुदा वंदे आलम ने रास्ता इरादा तो सबके लिए कर दिया, यहाँ पर कह रहा है अब अल्लाह यहदी मैयशा, ये मैयशा क्या कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि मैं अगर जिसको चाहूँ हाथ पकड़ के, वो पहला वाला तो सबके लिए भाई, वरना पूरे के पूरे खड़े हो जाएंगे खुदा के सामने, सबके सब खड़े हो जाएंगे, तो खुदा तूने रास्ता दिखाया नहीं नाउजुबिल्लाह, सब खड़े हो जाएंगे। भाई पहला वाला रास्ता तो पहले कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा,
ہاں بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بس یہاں پر مصنف کے اعتبار سے الا یہاں پر کون سا بول رہے ہیں؟ کیونکہ الا آ گیا اس وجہ سے معنی ثانی ہے، یہاں پر معنی اول ہے، میشا نے ہمیں ایک قرینہ بتایا. ہاں بس شیخ بہا یہی کہتے ہوئے نظر آئے گا مصنف کہیں پر جو ہے آپ کا مشترک لفظی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال یہ غور کرنے والی بات ہے. تو میں صرف یہ آپ کو جو ہے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کی بات کو بھی، حتیٰ میری ہی بات کو اگر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو جو ہے واقعاً آپ کے پاس خداوند عالم نے آپ کو علم و حکمت سے جو ہے نوازا ہے، جائیے مطالعہ کریے. کیونکہ یہ شاید جو ہے علماء اس کو نہیں پڑھتے، شاید ایک وجہ یہی ہو کہ خدا نخواستہ جو ہے صحیح سے اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو خدا نخواستہ ذہن ادھر ادھر نہ چلے جائے، کیونکہ پوری اعتقادی بحث کو چھیڑ دیا. ایک خطرناک ہے تھوڑا یہ سب، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وجہ سے اگر کوئی بات آ رہی ہے تو فوراً اس کو جو ہے مان نہ لیجیے کہ قرآن کی بات ہے. ابھی آپ یہیں پر دیکھ لیجئے ان اللہ من یشاء، اگر ہم مصنف کی بات کو مان کے چلے تو یہاں پر کون سا معنی لے لیں گے؟ دوسرا ہو جائے گا. پہلا معنی صحیح ہے یہاں پر. اور قرآن کی کتنی آیت ہے کہ جہاں پر دوسرا والا معنی ہے، مصنف کے اعتبار سے پہلا والا معنی ہے، سب گڑبڑ ہو جائے گا نا. حتیٰ جو ہے میں نے یہ سنا ہے، البتہ میں اس پہ جو ہے وہ کر نہیں پایا، حتیٰ میں نے سنا ہے ایک پانچویں بات علامہ جو ہے، علامہ صاحب میزان، کیا نام تھا بھائی، علامہ طباطبائی، ایک پانچویں بات یہاں پر ذکر کرتے ہیں. ابھی تک چوتھی نہیں تھی، انہوں نے ایک پانچویں بات کو ذکر کیا ہے تفسیر میزان. یعنی دیکھ لے ایک لفظ ہدایت پہ پانچ گفتگو ہو رہی ہے. یعنی بات کتنی حساس ہے آقا جان، یعنی کیا مطلب ہدایت کا. دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مسئلہ چھیڑا ہے انہوں نے، یہ آسان بات نہیں. خوب آئیے، یہاں تک تھی ہماری گفتگو کس کے اوپر آقا جان؟ اہدنا. پھر سے عبارت مصنف کی عبارت کی طرف چلے آقا جان. پھر سے مصنف الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق. اگر قاف لکھا ہے غلط ہے، رقیق نہیں ہے، رفیق ہے. ہمارے میں 2 نقطہ لگا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں میں 2 نقطہ لگاؤ تو اسے 1 نقطہ کر دیجئے. خیر رفیق مل گیا. عبارت تھوڑا سی آگے بڑھ گیا ہوں میں، مل گئی نا؟ ہاں آپ نے کیا لکھا؟ رفیق لکھا ہے. ہاں نہیں، ہم لوگوں کی کتاب میں جو ہے رقیق، آپ نے بھی رقیق لکھا ہے نا، نہ رفیق. آئی خدایا دعا کیا جملہ مصنف کا کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام حمد اس اللہ تبارک و تعالی، اس ذات کمال کے لیے ہے کہ کیا کیا آقا جان؟ الذی، کہ جس نے ہماری ہدایت کی سواء الطریق. ٹھیک ہے نا، سواء الطریق پر. اب آئیے بھائی یہ سواء الطریق کیا ہے؟ قولہ سواء الطریق اے وسطہ، اے وسطہ. اب سواء الطریق کا مطلب کیا ہے آقا جان؟ یعنی بیچ راستے پر. وسطہ یعنی بیچ راستے پر. جی وہ طریق. سواء الطریق کا معنی کیا ہے؟ یعنی وسط الطریق، یعنی بیچ راستے پر، نہ ادھر نہ ادھر. بالکل، کیونکہ شیطان نے بھی کیا کہا تھا کہ میں جو ہے کہاں پہ بیٹھوں گا؟ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں گے یہاں سیدھا کا معنی تو نہیں، یہاں بیچ ہے، بیچ لکھا ہوا ہے. پہلی بات یہ وسط الطریق کا مطلب کیا ہے؟ مصنف کہہ رہے، محشی کہہ رہے الذی، کہ یہ وسط طریق کی صفت کیا ہے؟ الذی یفضی سالکہ، نہ کہو. یفضی کا فاعل جو ہے وہ الذی، ضمیر پلٹیں گے الذی کی طرح. الذی سے مراد وسط ہے، یعنی وسط طریق کی صفت یہ ہے کہ جو پہنچاتی ہے سالکہ، جو اس راستے پر چلنے والا ہے. سالک یعنی چلنے والا، یعنی جو اس بیچ راستے پر چلنے والا ہے، یہ بیچ راستہ اس کو پہنچاتا ہے الال مطلوب، البتہ حتمی طور پر. البتہ یعنی حتمی طور پر. ہاں آپ کہیں گے بھائی یہ قرآن میں تو یہ بیچ راستہ اس کا سواء طریق نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم نے آج تک تو صراط مستقیم سنا تھا. ہے بھائی اہدنا الصراط، شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ جو ہے بیٹھا رہوں گا. یہ سواء طریق کہاں سے جو ہے آ گیا؟ یہ بیگ کہہ رہے وہذا کنایۃ عن الطریق المستوی والصراط المستقیم اذ ہما متلازمان. مصنف آپ ہمیں منطق پڑھا رہے ہیں یا ہمیں جو ہے یہاں پر ابھی تک تو اصول پڑھ رہے تھے؟
ابھی تک تو اعتقادی مسئلہ چھیڑ رہے تھے، اب آئیے یہاں پر جو ہے بلاغی مسئلہ چھیڑ دیا مصنف نے، تو کرے تو کیا کرے؟ آدمی جو ہے یہاں پر نہ منطق پڑھنا چاہ رہا ہے، ابھی بلاغت پڑھے نہیں، بلاغت پڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ بلاغی مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ کہ بھائی ایک لفظ آپ نے لا دیا یہاں پر کنایا، کیا کہا آقا جان؟ کنایا۔ جائیے بلاغت اٹھائیے، اس کے جو ہے فہرست میں آپ دیکھیں گے اصلا کنایا ایک دقیق گفتگو ہے جو ہے بلاغت کی، آپ کی جواہر میں اٹھا کے دیکھیے گا، ایک دقیق گفتگو ہے، تقریباً شاید 250-300 صفحے کے آس پاس آئے گی وہ اس کتاب میں، جو مجھے ابھی ذہن میں آ رہا ہے، یعنی بہرحال بہت آگے گفتگو ہے وہ۔ کہ بھائی یہ کیا مصیبت آ گئی؟ کیا کنایا؟ اچھا کنایا کے بارے میں وہیں میں پڑھیں گے، الکنایۃ ابلغ من التصریح، الکنایۃ ابلغ من التصریح۔ اور اسی کے ذریعے سے جو ہے ہمارے علماء جواب دیتے ہیں، جب اہل سنت جو ہے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیوں آپ کے جو ہے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اگر اتنے محترم ہیں تو کیوں ان کا جو ہے نام خداوند عالم نے قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا؟ تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں صفات کا ذکر کرنا، کنائے طور پر کوئی چیز کا ذکر کرنا ابلغ من التصریح، صراحت سے بہتر ہے۔ اور بھی جواب دیتے ہیں علماء، بہرحال ہم اس سے کوئی وہ نہیں کہ تحریف سے جو ہے بچنا تھا اور الی آخر جو ہے، لیکن ایک یہ جواب بھی جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کہ بھائی پہلے کنایا جانتے کسے کہتے ہیں، تب جو ہے اذ ہما متلازمان، جب تک کنایا کو نہیں سمجھے گے متلازمان سمجھ میں آنے ہی والا نہیں۔ کیوں یہ جملہ کہا اذ ہما متلازمان؟ سنیے آپ، میں ایک آسان سی مثال آپ کی بلاغت سے دے دوں، بلاغت ہی سے جو ہے آپ کی ایک مثال دے دوں تاکہ کنایا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ذکر الملزوم و ارادۃ اللازم، ذکر الملزوم و ارادۃ اللازم، ٹھیک ہے؟ اسی کا برعکس جو ہے مختصر میں کہا گیا ہے ذکر اللازم و ارادۃ الملزوم۔ یہ بہرحال تھوڑا سی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ ایک کو ذکر کر کے ارادہ دوسرے کا کیا جاتا ہے۔ میں آسان سی جو ہے آپ کے سامنے مثال دے دوں، میرے طرف دیکھیں، آپ دیکھ لیجئے، ذکر اللازم، ذکر الملزوم و ارادۃ اللازم، جو آپ لوگوں نے لکھا ہے، میرے طرف توجہ کریں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کہا بھائی ایک شخص آیا، کہا زیدن کثیر الرماد، زیدن کثیر الرماد۔ کثیر الرماد کا مطلب کیا ہوتا ہے آقا جان؟ کون جانتا ہے؟ جلدی بتائیں جی۔ رماد، رماد، رماد کا مطلب کیا ہے آقا جان؟ فارسی میں کہتے ہیں رماد کو خاکستر، اب بھائی ترجمہ کر کے اردو میں بتائیں گے۔ خاکستر اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ راکھ، 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 لکڑی کے جو جلنے کے بعد جو ہے راکھ ہوتی، راکھ، کوئلہ نہیں بھائی، کوئلے کے بعد جو بچتا ہے جو راکھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کسے کہتے ہیں آقا جان؟ ہاں سنیے، زیدن کثیر الرماد۔ کہ بھائی میں نے توجہ کرے، بہت غور، کہ میں نے کہا زیدن، اگر عرب کے سامنے یہ بات آپ کہے زیدن کثیر الرماد تو بڑا خوش ہو جائیں گے، اچھا اتنا بڑا سخی ہے وہ۔ میں نے تو کہا تھا زیدن کثیر الرماد، زید وہ ہے کہ جس کے گھر میں کیا زیادہ رہتا ہے آقا جان؟ راکھ۔ آگے والا سمجھا کہ یہ بڑا سخی ہے، عجیب ہے آقا جان، میں تو کہہ رہا اس کے گھر پہ پوری جو ہے وہ راکھیں پڑی رہتی ہے، اور آگے والا جو ہے بڑا خوش ہو گیا، بھائی یہ تو اس کی تعریف کر رہا ہے، تو کیا ربط ہے؟ کہاں ذکر الملزوم و ارادۃ اللازم۔ کیسے؟ کہا کیسے بھائی؟ کبھی دیکھیں، بہت غور کریں، کبھی کسی کے گھر میں راکھ بہت زیادہ ہے، یعنی اس کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب وہاں جو ہے لکڑی بہت جلتی ہے۔ لکڑی کب جلتی ہے؟ جب کھانا بہت پکتا ہے۔ کبھی کھانا جب کب پکے گا زیادہ؟ کہ جب اس کے گھر میں کوئی آئے گا۔ کہ گھر میں کون آئے گا؟ کبھی مہمان آئے گا۔ بس زید کے گھر میں بہت مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان نوازی کرنے والا نہیں ہے مگر سخی۔ اسے کہتے ہیں ذکر الملزوم و ارادت۔ یہاں آپ اگر آج کے زمانے میں بسم اللہ آ جان، آج کے زمانے میں لکڑی کا کوئی تصور ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ صحیح ہے، زیدن کثیر الرماد، یہ آپ کہہ سکتے۔ اب یہ میں نے بیچارے گھر پہ جا کے لکڑی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اب نہیں ہے، لیکن یہ جملہ صحیح جی ہاں، نہیں تو وہ قرینے کے ساتھ سمجھ میں آئے گا بھائی، اب وہ قیمہ کی تھوڑی بات چل رہی ہے، وہ تو آپ کی جو ہے مثال وہی ہو جائیں گے، بینک والے کے پاس جو بیچارہ جو گنتا رہتا ہے اتنا سارا پیسہ ہوتا ہے، اس کی بات نہیں چل رہی،
وہ تو ظاہر سی بات ہے، بینک والے کے پاس کتنے پیسے پڑے ہوتے ہیں، دن بھر گنتا ہی رہتا ہے. ٹھیک، تو اب سمجھ میں آ گیا. ہاں اچھا سنیے میرے طرف غور کریں آپ. دیکھیے میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ سنیے. ارادت ذکر الملزوم و ارادت اللازم، یعنی میرے طرف غور کرے، یعنی کنایا کہاں پایا جائے گا؟ جہاں پر ملازمہ پایا جائے. کیا پایا جائے گا جان؟ بغیر ملازمے کے ایک کا ذکر کر کے دوسرا سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. لازمہ ہونا چاہیے، یا ملازمہ یا تلازم. یہ سب میں نے منطق میں پڑھا دیا. کیا فرق ہے آغا جان ملازمے اور تلازم میں؟ سب پڑھایا آغا جان میں نے. کیا فرق ہے ملازمے میں اور تلازم میں؟ بار بار میں نے یہ جو ہے منطق میں مثال پیش کی کہ بھائی سورج اور نور، سورج اور دن، کیا ماشاءاللہ بسم اللہ بولیے کیا فرق ہے سورج اور نور اور سورج اور دن میں؟ بات ابھی نسبت کی نہیں چل رہی ہے، بات جو ہے ملازمہ اور تلازم کی چل رہی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ سورج اور نور ایک طرف رکھیے اور سورج اور دن رکھیے. بسم اللہ آ جائے. ہاں بالکل صحیح ہے. یعنی دونوں طرف سے، اگر دونوں طرف سے جو ہے نفین و اثباتن پائے جائے اس کو کہا جائے ملازمہ. اگر سورج ہے تو دن بھی ہے، اگر دن ہے تو سورج بھی ہے، اگر دن نہیں ہے تو سورج بھی نہیں ہے، اگر سورج بھی نہیں ہے تو دن بھی نہیں، دونوں طرف سے. اس کو کہتے ہیں تلازم. اسے کیا کہتے ہیں تلازم. لیکن ملازمے میں ایک طرف سے اگر سورج ہے تو نور ہے، لیکن اگر نور ہے تو سورج ہے. کس نے کہا؟ اگر نور نہیں ہے تو سورج نہیں ہے، اگر سورج نہیں ہے تو اس کا نور نہیں ہو سکتا ہے نا. اسے کہتے ہیں ملازمہ. سورج ہونا روشنی کا ملازمہ ہے، لازمہ نہیں. ہاں ملازمہ اور تلازم میں فرق یہ ہوا، تلازم دونوں طرف سے ہے نفین و اثباتن. تلازم دونوں طرف، یعنی کیا مطلب دونوں طرف سے؟ یعنی ایک کے ہونے سے دوسرے کا ہونا ثابت ہوگا، دوسرے کے نہ ہونے سے، ایک کے نہ ہونے سے دوسرے کا نہ ہونا ثابت ہوگا. دونوں طرف ہے. جیسے میں نے کہا اگر سورج ہوگا تو دن ہے، اگر دن ہوگا تو سورج ہے، اگر سورج نہیں تو دن نہیں، اگر دن نہیں تو سورج نہیں. دونوں طرف سے نفین و اثبات. اسے کہیں تلازم. باب تفاعل کہ جس کے بارے میں تمام علماء متفق ہے کہ یہ جو ہے مشارکت پہ دلالت کرتا ہے، لیکن مفاعلہ کے تشارک پہ جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے کہ مشارکت ہے یا نہیں ہے. وہاں پر اختلاف ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے آپ. ہاں ملازمہ یعنی ایک طرف ہی ہے. کیسے اگر سورج ہوگا تو قطعاً نور ہے، لیکن اگر نور ہوگا تو قطعاً سورج ہے نہیں. اور اسی طرف سے اگر نور نہیں ہوگا تو قطعاً سورج نہیں ہے، لیکن اگر سورج نہیں ہوگا تو اس کا نور نہیں ہے. ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں. بہرحال ادھر میری طرف دیکھیں آقا کنایا میں ابھی ان میں بتائیے کون ٹاپ پر ہے آقا جان؟ تلازم ہے. تو تلازم کس طرف ہے آقا؟ دونوں طرف سے. لیکن ہمیں میرے طرف دیکھیں آقا، ہمیں کنایا میں کم سے کم کیا چاہیے؟ ملازمہ چاہیے. کافی آ جائے، تلازم کی ضرورت نہیں. تلازم تو بہت بڑے پلے پر ہے کہ دونوں طرف سے ہمیں کم سے کم کیا چاہیے؟ ملازمہ چاہیے. ملازمہ ایک طرف ہی ہے نا آ جائے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں لیکن مصنف یہاں کیا کہہ رہے؟ محشی اذہما نہیں کہا اذہما ملازمتان، بلکہ کیا کہا؟ اذہما متلازم. تلازم دونوں طرف سے. اب یعنی کیا میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں اصل مطلب. ہاں سمجھ میں آیا نہیں آیا جب اصل بحث واضح ہوئی؟ نا دیکھیں کہہ رہے ہیں وہذا. ابھی دیکھیں مسئلہ جو ہے یہاں پھنسا ہوا ہے کہ بھئی سواء طریق کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے کہا بیچ راستہ. بیچ راستہ جو ہے ہمیں جو ہے مطلوب تک پہنچا دیں، لیکن کیا مطلب ہے بیچ راستے سے؟ یہ کون سی چیز ہے بیچ راستہ؟ فرماتے وہذا یہ وسط طریق، یہ سواء طریق کنایا ہے. کنایا کا مطلب کیا ہے آقا جان؟ یعنی ملزوم کا ذکر کیا گیا تاکہ ارادہ کیا جائے اس کے لازم کا کہ وہ کیا ہے آقا جان؟ اس کا لازم طریق مستوی ہے یا صراط مستقیم ہے. یعنی وسط طریق سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. بیچ راستے کا لازمہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. یعنی
کون سا وہ یہ راستہ جو بیچ والا راستہ ہے جو آپ کو مطلوب تک پہنچا دیتا ہے، یہ ہے کیا آخر؟ یہ کون سی چیز ہے؟ بولیے، یہ وہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی یہاں پر ذکر ملزوم کیا گیا ہے، یعنی کس کو کہا ہے آپ نے؟ گویا کہ آپ نے کہا کثیر الرماد، لیکن مراد کیا لیا ہے؟ سخاوت لیا ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے بیچ راستہ کہہ کر، کوئی بیچ راستہ کوئی بیچ تھوڑی ہے، اس سے مراد کیا ہے آقا جان؟ اصل مراد ہے صراط مستقیم جو قرآن مجید میں جو ہے ذکر ہوا ہے۔ جی کہاں من؟ ان ہے، اعلیٰ فرق نہیں ہے، من کہیے ان کہیے۔ وہاں ذا کنایت ان الطریق المستوی۔ ارے بھائی ابھی وہاں میں گیا ہی نہیں، آپ ادھر کہاں پہنچ گیا؟ میں اوپر میں ہوں ابھی تو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جی ابھی میں یہاں پر ہوں، ابھی وہ ایک دقیق مسئلہ ہے وہ۔ جی وہذا کنایۃ عن طریق المستوی، کون سی چیز کنایہ آقا جان بولیے؟ یعنی مصنف نے وسط طریق کو کہہ کر مراد کیا لی ہے؟ بولیے ہاں، لیکن کنایہ طور پر، جیسے کثیر الرماد کہہ کر آپ یہ تھوڑی کرے کہ اس کے گھر میں جو ہے بولیے آقا جان راکھ زیادہ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے آج کے زمانے میں کہاں راکھ زیادہ ہے؟ مطلب راکھ ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ سخی ہے۔ یہاں پر بھی بیچ راستے سے مراد یہ تھوڑی بیچ مراد کیا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی بیچ راستے میں اور صراط مستقیم میں آخر کیا پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ کنایے میں شرط کیا ہے کہ آپس میں ملازمہ ہو یا تلازم ہو؟ فرماتے اذہما متلازمہ، بیچ راستہ یعنی صراط مستقیم یعنی بیچ راستہ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے لازم ہیں، یعنی توجہ کریں، یعنی وہ بیچ راستہ کہ جو آپ کو مطلوب تک پہنچا دے گا وہ نہیں ہے مگر صراط مستقیم نہیں ہے مگر بیچ راستہ۔ دونوں طرف سے جو ہے یہاں پر تلازم پایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اگر ایک کو ذکر کر کے دوسرے کا ارادہ کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وسط طریق جو آپ کو مطلوب تک پہنچا سکتا ہے وہ نہیں ہے مگر کون سی چیز آقا جان؟ وہی صراط مستقیم ہے۔ ہماری شریعت کی بات کر رہے ہیں آقا جان، جو قرآن میں ثابت ہے۔ یعنی مصنف نے جو وسط طریق کہا ہے، بیچ والا راستہ، نہ ادھر والا نہ ادھر والا، بالکل بیچو بیچ، یہاں پر مراد کوئی بیچو بیچ، کوئی آپ نے قرآن میں کہیں پڑھا ہے بیچو بیچ راستے پہ ہدایت کر؟ نہیں پڑھا۔ یعنی مصنف بیچو بیچ راستہ جو بتا رہے ہیں نا، ان سے مراد کیا ہے؟ وہی مراد کیا ہے؟ ذکر ملزوم ارادۃ اللازم یعنی صراط مستقیم ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اب وہاں ذا مراد من فسرہ، ایک جو ہے دقیق مطلب جو ہے یہاں پر پایا جا رہا ہے کہ فاضل دمانی کچھ اور جو ہے کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے کنایہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور چیز ہے، اس پہ جو ہے مصنف محشی جو ہے بحث کریں گے انشاءاللہ، کل آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ ہاں اگر وسط طریق کسے کہتے ہیں؟ کہ وسط طریق اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ یفضی سالکہ، کہ جو اپنے اس راستے پر چلنے والے کو پہنچا دیتا ہے کس چیز کی طرف؟ الی المطلوب، البتہ حتمی طور پر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔